Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you so much, Madam Aiza. This is a great opportunity for me to be here at this great and auspicious gathering where all the stakeholders, academia, students, regarding welfare, they are all together under one roof, industrial persons. So my topic to speech is compassion. اور یہاں پہ کوشچنس بھی ہوئے تھے کچھ کہ ایکڈیمیا میں کیا ہو رہا ہے، تو میں یہاں پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کو ہم اویئرنیس کے طور پہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور کس طرح کے کورس کانٹینٹس ہوتے ہیں، اور اتنی بھی ڈسپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے ویلفیئر کے حوالے سے. الحمدللہ گریجولی آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ سارے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور یہ ساری چیز جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کے اندر ہم نرچر کر رہے ہیں. یہ اگلی سلائیڈ کریں. یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے چائنا سے، اور نیوٹریشن کے اندر میری ایکسپرٹیز ہیں. 20 سے زیادہ پیپرز پبلش کیے ہیں انٹرنیشنلی. اس کے علاوہ یو کے کا ایک فریم ورک ہے ٹیچنگ کے حوالے سے، وہ میں نے کلیئر کیا ہے. تو 15 سال سے میں ٹیچنگ کر رہا ہوں. اچھا، ویلفیئر کی ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ 5 فریڈمز ہیں: فریڈم فرام ہنگر اینڈ تھرسٹ، فریڈم فرام ڈسکمفرٹ، فریڈم فرام انجری اینڈ ڈیزیز، پین، اس کے علاوہ نارمل بیہیویئر. تو یہ 4-5 چیزیں جو ہیں اس کے اندر ایکچولی کیا کیا چیزیں آتی ہیں، میں اگر انلسٹ کروں تو میں کہتا ہوں ہاؤسنگ نمبر 1 ہے. اگر آپ اس کی مثلا ایک اسپیس ریکوائرمنٹ ایک جانور کی 25 اسکوائر فٹ ہے، بڑے جانور کی، یا 30 اسکوائر فٹ ہے، اور آپ اس کو کم دے رہے ہیں تو ہم اس کی ویلفیئر کو کمپرومائز کر رہے ہیں. اسی طرح جو واٹرنگ ہے، میں ریسرچ بیس بات کر رہا ہوں. اگر ہم اپنے فارم اینیملز کی پانی کی فریکوینسی بڑھا دیں تو دودھ کی پروڈکشن 15 سے 20% ویسے ہی بڑھ جائے گی. مثلا آج کل کتنی گرمی ہے، اس میں ہم جانوروں کو عام طور پہ کھلے ایریا میں باندھ دیتے ہیں جہاں پہ، تو ان میں ایک ٹرم ہم بولتے ہیں ہائپر تھرمیا. بخار نہیں وہ ہوتا، لیکن وقتی طور پہ سورج کی تپش کی وجہ سے ہماری جو بفلو ہے اس میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ میلیٹونن زیادہ ہے، وہ بلیک کلر کی وجہ سے زیادہ سورج کی روشنی کو ابزارو کرتی ہے. ویسے ہیئر بھی اس کے اسپاسڈ ہیں، تو اس میں ایک ٹرم بولی جاتی ہے ویلوئنگ کی، کہ یہ جانور جو ہیں یہ پونڈس کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں. ویسے بھی ہم اس کو واٹری بفلو کہتے ہیں. وہاں یہ ہیٹ کو ڈسیپیٹ کرتے ہیں. ہیٹ کم ہوگی تو پھر پروڈکشن ہوگی. ہیٹ کو اگر ہم صحیح اسی لیے تو ڈیری فارمز کے اوپر THI جو ٹیمپریچر ہیومیڈیٹی انڈیکس ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے. یہ ابھی جولائی اگست میں رینی سیزن شروع ہونا ہے، تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو باہر کی بریڈز ہیں، ہاسٹن فریزین ہے، جرسی ہے، ملکنگ شارٹ ہارن ہے، یا آپ کی دودھ والی جتنی بھی ہیں، وہ ہانپنی شروع کر دیتی ہیں، زبانیں باہر آ جاتی ہیں ان کی. ریزن کیا ہے کہ وہاں پہ ہیومیڈیٹی بہت بڑھ گئی ہے، رائٹ؟ اور پسینہ، جیسے انسانوں میں بھی وہ پسینہ خشک نہیں ہوتا. تو اس کنڈیشن میں اگر ہم یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر رہے، شاورنگ نہیں دے رہے جانور کو، چھتیں صحیح نہیں ہیں، ہاؤسنگ ہے. یہ 2 طرح کی ہاؤسنگ ہوتی ہے، فیس ٹو فیس اور ٹیل ٹو ٹیل. وہ کمفرٹ کے اندر اگر نہیں ہے، ہم اپنے ہی حساب لگا لیں کہ انسان اپنے اگر ہاؤسنگ کمفرٹ میں نہ ہو تو ہم کس طرح وہ بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آج کل لائٹ نہیں ہے تو کتنا بندے کو وہ فیل ہوتا ہے. تو اسی طرح جانور ہیں. یہ اگر ہم دیکھیں تو پوری ایک ڈے کا ڈیری کو پورا دن کیسے گزارتی ہے. یہ دیکھیں، یہ دوسری کاس ہے، یہ ڈسکشن کرتی ہے 2%. اگر 100% میں ڈیوائڈ کریں تو اتنے آورز یہ ڈسکشن میں جو ہے نا ان کے شامل ہیں. سلیپنگ 15% ہے، لیئنگ ڈاؤن 48% ہے. اب اگر آپ نے اس کی بیڈنگ ٹھیک نہیں رکھی ہوئی، آپ اس کو جو ہے نا صحیح نہیں دے رہے بیڈنگ، جیسے ہم اپنے بستر کا خیال رکھتے ہیں، اس کو جھاڑتے ہیں اچھا، تو اگر ہم جانوروں کا نہیں کریں گے، وہ بھی لائف ہے، تو اس کا بھی وہ ویلفیئر کمپرومائز ہوگی. اسی طرح تھنکنگ اباؤٹ لیئنگ ڈاؤن بھی. پھر برشز، یہ جانور جو ہیں یہ ڈیری فارم کے اوپر یہ اپنے آپ کو رگڑتے ہیں. اپنی جو نیوزنس ہے، جو اریٹیشن ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے 15-20 ہزار کا وہ برش آتا ہے اور وہ لگائے ہونے چاہیے. دس از آلسو اباؤٹ دی. اچھا، اب ڈاکٹر ویٹری میڈیسن، آئی ایم ڈیلنگ ود دی پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس اینڈ گریجویٹ اسٹوڈنٹس. تو اس میں ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ 5 سال کی ڈگری ہے. تو یہ کورس کنٹینٹ دیکھ لیں، کیئر اینڈ ویلفیئر ڈفرینٹ اینیمل اسپیشیز. اس میں سب ہم پڑھاتے ہیں: زو اینیملز، وائلڈ، فارم اینیملز،
اس میں کیٹل, بفلو, شیپ, گوٹ, ڈنکی, ہارسز, میولز, ایوری تھنگ اٹ از انکلوڈیڈ ان دیٹ. پھر لیجسلیشن, ہم اتنی بات کرتے ہیں یہاں پہ, یہ پینل کوڈ کی بات ہوئی, اور تو لیجسلیشنز جو ہیں ہمارے پرانے نہیں ہیں, اس پہ کافی ورک ہوا ہے. 2014 کا بریڈنگ ایکٹ ہے, 2016 کا ہے فیڈ فارمولیشن کا, اور اسی طرح سلاٹر ہاؤس ایکٹ ہے ہمارا, اینیمل ہیلتھ ایکٹ ہے 2019. تو مینی ایکٹس دے آر ان پروسیس. اسی طرح ریگولیشن پالیسیز ہیں جی, کوڈ آف پریکٹسز ہیں. یہ سوسائٹیز ہیں, اگر کوئی آگ شاگ لگ جائے, ہیزرڈ آ جائے, ڈیزاسٹر آ جائے, اس میں کیا کریں گے, یہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ پری میں. اب ویٹنیرینس کو کتا کاٹ جاتا ہے, اس کی ایمرجنسی کیسی اس کو ڈیل کرنا ہے, یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. اچھا, اب یہ ویٹنیرینس کا چھوٹا سا میں بتا دوں کہ کچھ نیگیٹو رولز کہیں کہیں ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, یہی تو ہم ٹیچ کر رہے ہیں ان کو کہ یار یہ نہیں کرنا آپ نے. کیا ہو سکتا ہے, ان ایڈیکویٹ پین مینجمنٹ. جب کوئی سرجری وغیرہ انسانوں کے اندر بھی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے انیستھیزیا دیا جاتا ہے, تو ان جانوروں کو بھی کیٹامین اور کیٹامیکس اور یہ باربیچوریٹس, یہ سارے. اب اگر ویٹ کے لحاظ سے اس کو پراپر میئر نہیں کیا جاتا, ویسے ہی دے دیا جاتا ہے, تو یہ ویلفیئر کے خلاف ہے. نمبر 2, اننیسیسری پروسیجرس. اب ایک سرجری ہونے والی ہے ہی نہیں, اور وہ ڈاکٹر کہتا نہیں جی میں نے سرجری کرنی ہے بیکاز ہی وانٹ ٹو ارن سم منی فرام دیٹ سرجری. تو یہ جو ہے اس میں کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ جو پروفیشنل ایتھکس کے اندر اس کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا. اس طرح کمیونیکیشن کی سکلز ہیں کہ ہم جانور کے حوالے سے اس کو بیٹر بتائیں کہ یار آپ کے جانور کو گرومنگ کا ایشو ہے, یا اس کو جوئیں پڑی ہوئی ہیں, اس کو گرومنگ کروائیں, اس کو نہلائیں, اس کو یہ پیراسائٹ انفیسٹیشن کے لیے دوائیاں دیں, ویکسینیشن کروائیں, یہ ساری چیزیں اس کو کروائی جاتی ہیں. تو یہ ہم اس کو میٹیگیشن اسٹریٹجیز دیتے ہیں کہ اوپن کمیونیکیشن کریں, اور سیکنڈ اوپینین لیں کسی دوسرے ڈاکٹر کی بھی, اور اسٹیئنگ انفارمڈ, ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے ان ٹچ رہیں. اب یہ 3 کانسیپٹ ہیں یہ انٹرنیشنلی, جس کو ہم برسلز اور اپنا رسل اینڈ برچز 3 R's. 3 R's کیا ہے, ریفائنمنٹ, ریڈکشن اینڈ ریپلیسمنٹ. جانوروں کا کم سے کم استعمال. ریفائنمنٹ, ماڈیفائنگ دی پروسیجرس. آپ اپنے پروسیجرس کو ماڈیفائی کریں. مثلاً ایک جانور کے اندر ہم ریسرچ کرتے ہیں, ادر دین دیٹ ہم سیل کلچر ٹیکنیکس استعمال کر سکتے ہیں, ان ویٹرو ٹیکنیکس استعمال لیبارٹری کے اندر. نہ کہ ہم جانور کو سلاٹر کریں, 200 جانور ہم نے تجربے کے لیے رکھ لیا, 200 مرغیاں رکھ لی ہیں, ریبٹ رکھ لی ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو سلاٹر کریں, اس کے بعد اس کا تجزیہ کریں, کیوں نہیں ہم جو ہے نا ان ویٹرو ٹیکنیکس استعمال کرتے. سیل کلچر ہے ہمارے پاس, اور یہ دوسری آپ کی جس میں سفرنگ اور ڈسٹریس کم سے کم ہو جانور کی, وہ ٹیکنیکس ہم استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ دوسری ٹیکنیکس ہیں جس میں ہم جینٹل پروسیجر استعمال کرتے ہیں جانوروں کو ہینڈلنگ کرنے کے لیے, کیونکہ جانور کو اگر آپ صحیح ہینڈل نہیں کرتے اس کو پین ہوگی. تو کون کون سے پروسیجرز ہیں یہ دیکھیں, یہ نوز ٹویچ ہے, مزل ٹویچ ہے, اسکن ٹویچ ہے. صرف انجیکشن لگانا ہے تو ہم, اچھا یہ قربانی پہ جانور کو گراتے ہیں, اتنا برا گراتے ہیں بیچارے کو. اب اس میں 2 میتھڈ ہیں, روپس میتھڈ, روپ اسکویز میتھڈ اینڈ برلیز میتھڈ. یہ میں نے رائٹ سائڈ دکھائے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ بنیز ہیں, ریبٹس کو کنٹرول, اسکرفنگ کہتے ہیں اس کو, اسکن سے پکڑنا. پھر اسی طرح کیٹس کو پکڑنا. تو یہ جینٹل میتھڈز ہیں, ہاؤ ٹو اپروچ, ہاؤ ٹو ریسٹرین دی اینیملز ان اے پراپر وے. پھر ریڈکشن کی بات ہوئی کہ اگر ہم اسٹیٹسٹیکلی کسی چیز کو شو کرنا چاہتے ہیں کہ سگنیفیکنٹ ہے کہ نہیں, تو ہم اس کا سیمپل سائز ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یار منیمم کتنے جانور رکھنے چاہیے ریسرچ کے لیے. تو ہم کہتے ہیں کہ یار اتنا سیمپل سائز ہو جس سے جانور بھی ڈسٹرب نہ ہو اور کاسٹ افیکٹو بھی ہو اور ریسرچ بھی ہو جائے. اور اس میں موسٹ آف دی ٹائم ہم ریسرچ کی فائنڈنگس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ پھر ایک ہم نے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ریسرچ جرنلز, ہم نے اینیمل ویلفیئر کا جرنل ان کو بتایا کہ پیپر پبلش کریں اینیمل ویلفیئر جرنل میں. ہم دوسرے جرنلز میں تو کرتے ہیں, لیکن چونکہ ہم ان پروٹوکولز کے اوپر پورا نہیں اترتے, اور یہ ہم ٹیچ کرتے ہیں ان کو کہ اگر آپ ویلفیئر کی سائڈ پہ جائیں گے تو آپ کو ان پیرامیٹرز کے اوپر ریسرچ کرنی ہوگی, اور اس کا امپیکٹ فیکٹر بھی ٹھیک ٹھاک ہے. یہ میں نے 2 مثالیں دی ہوئی ہیں انڈینجرڈ اسپیشیز کی, ایک پانڈا کی اور ایک فش کی. یہ انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں. تو پانڈا جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے, یہ میں نے PhD چائنا سے کی ہے, تو میں شنگدو گیا سیچوان پروونس میں, وہاں پانڈا بہت ہوتے ہیں, اور یہ 1500 کے قریب وہاں رہ گئے ہیں, بہت کم ہیں ان کی. اب ان اسپیشیز کو کیسے رکھنا, باقی سب کے لیے بھی کامن یہی فیکٹرز ہیں.
اگر ہم کیپٹیوٹی میں جانور کو رکھتے ہیں زو کے اندر تو ان کو ہم جو بگیسٹ ویلفیئر کا افیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ دیٹ اینیمل از لوزنگ دی نیچرل انوائرمنٹ، جس کے اندر وہ جنرلی رہتا ہے وہ اس کے اندر نہیں رہ رہا. تو یہ چیزیں اس کو ہم پرووائڈ کریں گے اگر ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں. بیمبوز دیں گے، اس کے علاوہ نیچرلسٹک انکلوجرز بنائیں گے. مثال کے طور پہ جو گوٹ ہے ہماری، اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں یہ بائی پیڈل فارجنگ کرتی ہے. اس نے ہمیشہ کھانا کھانا ہے 2 ٹانگیں اٹھا کے، اپنی اگلی فرنٹ والی ٹانگیں اٹھا کے پھر یہ، اور یہ اس نے کینوپیز کھانی ہے، جو درخت کے ٹریز کے لیوز ہیں اس کو کھاتی ہے. اب اگر فارم پہ ہم یہ چیزیں نہیں دیتے، اس کو نہیں رکھتے، تو ڈو یو تھنک کہ ہم اس کو نیچرلسٹک انکلوجر دے رہے ہیں؟ نہیں، ہم اس کی ویلفیئر کمپرومائز کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کے بیہیویئر کو سمجھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو 1 ڈے لائف بتائی ہے جانوروں کی کہ پورا دن کیا کر رہا ہے، وہ اپنے بیہیویئر کے اندر رہنا چاہتا ہے. اگر اس کو ہم ڈسٹرب کر رہے ہیں وی آر کمپرومائزنگ دی ویلفیئر. اس طرح یہ ایجوکیشن ساری ہم کر رہے ہیں. اور یہ پھر اب کمپیشن کیا ہے؟ سمپتھی، امپیتھی، رائٹ، ایموشنل انٹیلیجنس. اگر میں اپنے بھائی کا آپریشن کر رہا ہوں تو میں کیسے کروں گا، اور اگر میں کسی کا کر رہا ہوں تو میں کیسے کر رہا ہوں، رائٹ. تو یہ کسی اپنے آپ کو کسی اس کی جگہ رکھ کے دیکھنا کہ میں یار اگر میں اپنی والدہ کا یا اپنے رشتہ دار کا کر رہا ہوں تو میرے اندر تو بڑی نرماہٹ ہے، لیکن اگر میں کسی دوسرے کر رہا ہوں تو پھر مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں کیئر نہیں کرتا. تو یہ چیزیں ہم پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسٹوڈنٹس میں. اسی طرح یہ ساری چیزیں ہیں جانوروں کے حوالے سے. پھر یہ دیکھیں اب بہت سارے کیسز ہیں جس میں جانوروں کی ویلفیئر، لوگ جو ہیں وہ پانی پلاتے ہیں ان کو، اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ جس نے بلی کو باندھا وہ جو ہے اس کو گناہ ملا، اور جس نے اس کو پانی پلایا وہ جنت میں. تو یہ دیکھیں کھریاں لگاتے ہیں، شوئنگ ہوتی ہے. ڈنکیز کے ساتھ بڑا پرابلم ہے، اور اس کی سکن کو باہر بیچتے ہیں، کرتے ہیں چمڑے کے لیے استعمال کر، بیگز بنتے ہیں، اور اس کے گوشت کو بھی پھر لوگ سیل کر. تو اس حوالے سے بروکس بڑا اچھا کام ماشاءاللہ کر رہی ہے. اور اچھا یہ ویڈیو ہے کہ میں اب یہ مطلب ہوتا ہے وہ نا اس میں اب سلاٹرنگ پروسیس کی بات اگر ہم کریں تو اسلامک میتھڈ از دی بیسٹ میتھڈ. پوری دنیا میں مختلف لوگ مختلف سلاٹرنگ میتھڈ استعمال کرتے ہیں. جوز کشر، اس کو کشر کہتے ہیں، جوز جو یہودی ہیں. سکھ جو ہیں وہ جھٹکا دیتے ہیں، منکا توڑتے ہیں. اسی طرح الیکٹریکل کوشن ہے، بجلی لگائی جاتی ہے. اور اسلامک کا میتھڈ ہے جگلر وین کو کاٹنا، اور جس سے سارے کا سارا بلڈ باہر نکل جاتا ہے. اچھا وہ پوچھ رہا ہے کہ قربانی کے وقت دکھ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی کو کسی کے سامنے ذبح کر رہے ہیں تو یہ اگینسٹ ہے. آپ اس کا کھانا، پورے پرنسپلز لکھے ہوئے پڑھاتے ہیں ہم بچوں کو کہ بھئی ایسے کرنا ہے، ایسے اس کو کاٹنا ہے، سکن ڈی اسکننگ ایسے کرنی ہے، اس کو جب ذبح کرنا ہے تو چھری نہیں دکھانی، پانی اتنے دن پہلے دینا ہے، فوڈ دینی ہے، رائٹ. اور پھر یہ دیکھیں ایموشنز اور فیل پین، ان کے بھی ایموشنز ہیں، ان کی بھی پین ہے، تو وی شوڈ فیل دیٹ. ٹھیک ہے جی. اور یہ پھر یہاں بات ہوئی آکسیٹوسن کے حوالے سے. دیکھیں فارمز کے اوپر جانور، کیونکہ ہم بہت جو ہے نا جلدی والی قوم ہے، کہتے ہیں کہ سارا کام جلدی جلدی ہو جائے. اور تو اب دودھ دونے کے لیے وہ کہتے ہیں جی فوری طور پہ ملک لیٹ ڈاؤن ہو. حالانکہ آپ کو پتہ ہے وہ دماغ کے اندر سگنل جاتا ہے، پیچوٹری گلینڈ ہے وہاں، انٹیریئر پیچوٹری ہے، پوسٹیریئر پیچوٹری ہے، وہاں سے ملک لیٹ ڈاؤن کا ہارمون نکلے گا. اب جو اچھے فارمرز ہیں، جیسے خالد شوق صاحب بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کی طرح پالتے ہیں جانوروں کو. اگر وہ اچھا فارمر ہے، اور بھی گل صاحب نے بات کی کہ وہاں پہ جو جانور کے ساتھ اگر وہ بندہ جانور کے ساتھ جانور نہیں بنتا تو وہ اس کو حق نہیں ہے. اب وہ جب اپنے کمنڈل کا وہ چھنکنا کھڑکھاتا ہے نا ایسے کر کے، تو جانور کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا یہ ملک دھونے کے لیے آیا ہے. اینڈ دی ریلیز آف آکسیٹوسن از گوئنگ ٹو بی اسٹارٹڈ. وہیں پہ یہ ہے ایفیلیشن. جانور کے ساتھ جتنی اٹیچمنٹ ہوگی اتنی جلدی ہم جو ہے وہ اس کو ملک لیٹ ڈاؤن کے لیے تیار کر سکتے ہیں. تو اس کے بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، جس میں ریٹینڈ پلیسینٹا کا ایشو ہے، ہیٹ ایسٹرس کا ایشو ہے، پھر سسٹک اووریز کا ایشو ہے. تو نیکسٹ پریگنینسی نہیں ہوتی. یہ سارے میں نے وہ پیپرز رکھے ہوئے ہیں. اب یہ ظلم ہوتا ہے، جانور دودھ نہیں دیا تو اس کو بیٹنگ شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں کریلٹی کی ٹائپس ہیں، ایکٹیو کریلٹیز، پیسو کریلٹیز. پیسو کیا ہے؟ نظر تو نہیں آ رہی،
ہنگر ہے, اسٹارویشن ہے, پانی نہیں پلایا, نیگلیکٹ کر دیا آپ نے, آپ کام کرنے نہیں چاہتے, اس نے دودھ, اور بہت ساری جو اب اس میں جب بچہ دیتی ہے, جانور بچہ دیتا ہے, اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور ڈمی سی جو چیز ہے اس کے آگے رکھ دیتے ہیں, اور یہ بھی اس کے ساتھ کورالٹی ہے. اسی طرح بیٹنگ ہے, یہ دیکھیں وہ, ٹھیک ہے نا جی. یہ میں نے بات کر لی ہے امپیتھی کی, کہ یہ سوسائٹیز بھی ہماری کام کر رہی ہیں یہ جانوروں کے ساتھ. یہ کچھ بکس ہیں جہاں سے میں نے یہ سارا اکٹھا کیا ہے, جس میں ہم, یہ ایک لیڈی ہے جو تھی بلائنڈ, اس نے جناب بیچاری نے اپنے جو ایموشنز تھے اس کو لکھوایا کہ فارمز کے اوپر جانوروں کے ساتھ اتنا اس کے ساتھ. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو سینسز دی ہوئی ہیں, جن کے پاس ایک چیز کم ہوتی ہے اس میں زیادہ ہوتی ہے انٹیلیجنس. تو یہ کتاب میں انہوں نے ہیومن لائف اسٹاک ہینڈلنگ, ہیومین اور اینیملز ان ٹرانسلیشن, انسان جان, جیسے میڈم آئزہ ہیں وہ, انہوں نے کہا کہ جو تھیم ہے ان کا وہ کیا ہے, وائس فار دی وائس لیس. یہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو ان کو سمجھنا, ان کی زبان کو سمجھنا, ان کی کمیونیکیشن یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, میرے بیٹے نے رکھی ہوئی ہے بلی گھر پہ, وہ بلی بتا رہی ہے جناب مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اس وقت میرے ساتھ, یہ یعنی جانور بتاتے ہیں. اگر آپ کی آبزرویشن اسٹرانگ ہے, آپ فارم اینیملس پہ دیکھیں, آپ دوسرے جانور بتا دیتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز کی ہیں اپنے کالج کے اندر. یہ میں نے سارا آرگنائز کیا ہے. اس میں ورلڈ ملک ڈے ہم مناتے ہیں, اسی طرح جانوروں کی ڈفرینٹ واکس ہیں. یہ ویڈیو بھی شاید اینڈ پہ ہم پلے کریں گے چھوٹی سی. اور یہ ہم نے نیدرلینڈ سے ہمارے پاس لوگ آئے تھے, اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا ہمارے فارمز کا کیا, کہتے یار پاکستان ایکسیلنٹ, پروڈکشن بہت زیادہ, سب کچھ. میں نے کہا پھر ایشو کیا ہے, کہتے بایو سیکورٹی, کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہ چینج نہیں کرتے. کیونکہ دیکھیں جو ڈاکٹر باہر سے آ رہا ہے اس کے ساتھ بیکٹیریا چمٹے ہوئے ہیں, وہ جب تک شاورنگ نہیں لے گا, کپڑے چینج نہیں کرے گا, شوز چینج, اس وقت تک وہ دوسرے جانوروں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو بایو سیکورٹی اس نے کہا جی نمبر 1 ایشو ہے, اور وہ ہم کرتے ہیں. یہ میں نے اسٹوڈنٹس کو کچھ ہارمنی کے اوپر اسائنمنٹس دیں, اور انہوں نے یہ خود ڈیولپ, انہوں نے خود اسکیچنگ کی ہے, یہ ماڈلنگ, اور انہوں نے جو ہے وہ کسانوں کے ساتھ مل کے یہ بنائی ہے. اور یہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا جہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کی بات ہوئی, نقل و حمل کی, تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ ہماری ٹولٹن مارکیٹ کے اندر وہ مرغیوں کو اٹھا مارتے ہیں, اور جانوروں کو جب لے کے جاتے ہیں تو وہ بڑے پڑتے ہیں, اسٹاکنگ ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب اس کا حل کیا ہے, کیسے اس کو, اور اس کے بڑے برے اثرات بھی ہیں, گوشت کے اوپر بھی ہوتے ہیں, اور اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے وقفے سے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ لے کے جا رہے ہیں ان کی ٹریننگ, ان پرسونلز کی ٹریننگ کروانا, اویئرنیس بہت کم ہے ہمارے یہاں. باقی کوئی ایشو نہیں ہے, درد دل بھی ہے, مسلمان بھی ہیں, ایجوکیشن بھی, ایوری تھنگ از دیئر, اویئرنیس نہیں ہے. اور اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں, ورک شاپس ہیں, آئی تھنک دیز آر دی بلیسنگز آف اللہ المائٹی, جہاں پہ لوگ کم از کم ایک دوسرے کو اچھے انداز سے سن تو رہے ہیں نا, اپنی نقطۂ نظر کہنے کا موقع ملتا ہے, اور اپنے دل کی بات کہنے کا موقع ملتا ہے اچھے انداز سے. تو یہ مسلسل ہونی چاہیے ود کنٹینیوٹی, اور یہ میڈم عائزہ کو جاتا ہے کریڈٹ. تھینک یو سو مچ. یہ جو ہے وہ یہ سوشل انٹریکشن ہے, یہ جانور کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آپس میں, یہ ایسے کرتے ہیں. تو دیز آر دی, تھینک یو سو مچ.